جزاک اللہ خیر. جی ہاں، یہ بات ایسے ہی ہے. اور چونکہ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اس فن میں تو یہ امید رکھ سکتا ہے، اس کی تمنا وہ کر سکتا ہے چاہے تو، کہ اس کی بات کو سنا مانا جائے کسی بھی درجے میں، لیکن اس پر وہ کوئی نافذ نہیں کر سکتا. کسی پر بھی اس حکم کو وہ نہیں کرتا. کہتا ہے ایک اصول کے مطابق، وہ کہتا ہے کہ ادب کرو، لحاظ کرو، طریقہ ہے. اور جیسا عرض کیا کہ اہل علم، علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، تو ان کی عزت کرنا یا احترام کرنا یہ ان سے زیادہ ہماری ضرورت ہے. ان کی ضرورت یہ نہیں ہے، ان کو کیا اس کا فائدہ ہے. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ شاید سارے علماء جو ہیں وہ اس امید پہ جیتے رہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو اپنے قابو میں کر کے، غلام بنا کے ان پہ حکومتیں چلائیں. یہ ہماری بدگمانی ہے ان کے بارے میں. یعنی ہم اپنے بارے میں تو یہ خیال کبھی نہیں کر سکتے کہ ہم ایسا چاہیں گے کہ کوئی ہمارے آگے پیچھے ہو. علماء کے بارے میں ہم یہ بدگمانی کرتے ہیں جو انبیاء کے ورثہ ہیں، جو صلحاء ہیں، کہ وہ لوگوں کو اپنے شکنجے میں، اپنے قبضے میں کر کے ان پہ اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں. میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی ضرورت ان کو نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. ہم انسانوں کی یہ ضرورت ہے کہ ہم ادب کے ساتھ چلیں، ہم ان کے بارے میں دلوں میں بغض نہ رکھیں. من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب کا کہیں ہم شکار نہ ہوں. اب یہ اللہ کا ولی، ظاہری بات ہے کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے. ولی علی کے معنی تو قریب ہونا، ولی علی جو ہے کل یہی ہے نا، قریب ہونا اصلی معنی. اور ولایت کا مطلب یہ کہ جتنا قرب اللہ سے ہوگا تقویٰ کے ساتھ اتنا. ایک عام آدمی بھی ایک بڑے امام سے بھی زیادہ متقی ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے. لیکن عموم یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا زیادہ ولایت میں آگے بڑھے گا. یعنی یہ پاسبل ہے کہ جس کے پاس کم علم ہو وہ اس سے بہت آگے ہو جائے جس کے پاس علم زیادہ ہے. یہ یعنی ایسے مستثنیات ہوں گے، لیکن عمومی طور پر ایک آدمی جس کے پاس علم ہے اور اس نے اپنی زندگی وقف کی ہے اخلاص کے ساتھ، وہ یقیناً آگے بڑھتا جائے گا. اسی لیے اس عابد سے بھی اوپر ہوگا کہ جو 100 نوافل بھی پڑھتا ہو اور یہ دین پڑھتا پڑھاتا ہو، ایک آیت سیکھتا سکھاتا ہو. تو اس کا فائدہ متعدی ہے، اس کا اپنی ذات کی حد تک محدود ہے. تو ظاہری بات ہے یہ بڑا کام اس طور پہ کر ہی رہا ہے. تو اب اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو عالم دین کا احترام کرنا اصل میں یہ ان کی نہیں، ہماری ضرورت ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ باپ کا احترام کرنا، باپ کیسا بھی ہو، اور اس کے لیے کوئی دائرے متعین نہیں ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ان کا احترام کرنا، ان کو کوشچن کرنا ایک الگ بات ہے. کوشچن سے مراد یہ کہ آپ کو یہ اجازت ہو کہ آپ سوال کریں. سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے ادب سے، طریقے سے اور اپنے لیول کے مطابق. مثلا سوال ہماری دنیاوی نظام میں تو یہ ہے کہ سوال یعنی 5 سال کا بچہ بھی 50 سال کے بچے سے یا بڑے سے جو سوال چاہے کرے. ابھی اس کو الف با بھی نہ آتی ہو تو وہ کوئی دقیق فقہی مسئلہ 15 سال کی عمر والا بھی پوچھ لے تو اس کا حق ہے، اس کو بتایا جانا چاہیے. بلکہ اس پر ہوتا ہے کہ پہلے بتایا جائے تاکہ اس کو کنفیوژن دور ہو جائے. لیکن ظاہر بات ہے اس کی صلاحیت وغیرہ کو دیکھ کے ہی کوئی بات بتائی جا سکتی ہے. یہ تو دنیاوی ایک ہمارا نظام ہے جس میں ہم نے یہ ان لمیٹڈ کوشچننگ کو کیوریوسٹی اور لیٹرل تھنکنگ کا اور دماغی گروتھ کا ایک ہم شاخسانہ قرار دیا ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ ساری زندگی سوال کرتے کرتے اللہ پہ بھی سوال ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا سوال کرنے کا معمول نہیں تھا. سوال کیے جائیں گے، کرنے چاہیے. اور آج کل ظاہر بات ہے کسی کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز وہی بن کے فرض ہو جائے، مسائل پیدا ہو جائے. تاہم سوال کرنے کا ایک دائرہ ہے، ایک موقع ہے، ایک طریقہ ہے. ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی ہو، اس میں نیت کیا ہے سوال کرنے والے کی، تو سوال تو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. علماء کے پاس ہم تو میڈیکل کے زمانے سے جا رہے ہیں. 92 میں جب سیکنڈ ایئر تھا اس وقت سے نان اسٹاپ اور PCO علماء کے پاس بیٹھ کے جس قسم کے سوال چاہے ہیں کیے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں. کبھی کسی کی طرف سے یہ نہیں ہوا کہ تم نے سوال کیا کیوں.
اپنی جہالت کی بنیاد پر بھی کوئی سوال کیا تب بھی، اور کوئی بڑا اپنے حساب سے عالمانہ سوال کیا اس پر کسی نے نہ ڈانٹا نہ مارا، نہ کچھ کبھی نکالا، نہ کبھی کچھ کہا۔ مجھے خیال ان لوگوں کا ہے کہ جو کبھی علماء کے ساتھ بیٹھے نہیں۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ جو شخص علماء کے پاس بیٹھا ہو، ایسا بہت دفعہ ہوا کہ میں 10 سوال سوچ کے گیا، مجلس میں بیٹھا، ان کی گفتگو جنرل باتوں میں ہوتی ابھی پہلا سوال کیا، اس کی گفتگو کے دوران ہی اتنے ضمن میں وہ سارے جوابات خود بخود کلیئر ہوتے چلے گئے، تو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ الگ بات ہے، لیکن مجھے کبھی، بلکہ یہاں تو ہم بیٹھتے تھے عشاء کے بعد تو بڑے بڑے قابلین کے پاس، علماء کے پاس، اور وہ تو دیکھتے کہتے کہ ہاں بھائی نکالیے پرچہ ڈاکٹر صاحب، یعنی اس انتظار میں ہوتے تھے کہ بھائی اب آپ کے سوالات شروع کر